حالات وہ ہیں جو لوگ سوچتے ہیں. سر ایک چیز میں نے اور دیکھی ہے کہ اگر کسی نے 5 قتل کیے ہیں 10 قتل کیے ہیں وہ وہاں سے یہاں سے آ کے نا بری ہو جاتا ہے. آپ نے مجھے یہ بھی بتایا وہ مدعی بیٹھ کے سر وہ جو باہر جب جاتا ہے تو 5 اور کرتا ہے. ریاست کیوں خاموش ہے؟ اس کے بارے میں کیوں نہیں آپ قوانین بناتے یا ریاست کیوں نہیں قوانین بناتی یا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کن کو ہدایت کریں گے کہ اس چیز سے بچا جائے کہ اگر اس نے 10 کر لی ہیں تو 10 کی پھانسی ہو باہر آ کے 5 نہ کر سکے مدعی کا چکر ہی ختم ہو جائے. میں بتاتا ہوں جی, جہاں تک آپ ریاست کی اسٹیٹ کی جو ریٹس ہیں اس کی بات کر رہے ہیں نا, یہاں پہ اوفینسز کی نیچر ہوتی ہے. کچھ اوفینسز ہوتے ہیں ان کو کمپاؤنڈیبل کہا جاتا ہے, کچھ اوفینسز ہیں جو لا کے اندر جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کے اندر ناٹ کمپاؤنڈیبل ان کو مینشن کیا گیا ہے. ناٹ کمپاؤنڈیبل مینز ایسے اوفینسز ہوتے ہیں جس طرح 352 ہے, 395, 380, 81 وغیرہ اوفینس اگینسٹ اسٹیٹ ہیں, وہ ناٹ کمپاؤنڈیبل ہیں, ان میں 16 کی اسٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی. اب جو ایسے اوفینسز ہیں جو کمپاؤنڈیبل ہیں, جس طرح آپ نے 302 کی بات کی, 5 قتل کیے, 10 قتل کیے, 14 کیے, 20 کیے, اس میں ریاست اس لیے بے بس ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ آ کے کمپلیننٹ اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کہ بھئی یہ میں نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے. اور ویسے بھی قانون کے اندر ایک دیت کا کنسیپٹ موجود ہے. دیت 18,630 گرام جو چاندی کی موجودہ قیمت ہوتی ہے, وہ لا کے اندر انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ جو قتل کسی کو کر دیتا ہے اس کے ورثاء کے پاس لافل یہ ان کے پاس یہ رائٹ ہے ان کا کہ اگر وہ 30,630 گرام جو چاندی کی موجودہ قیمت ہے اتنے پیسے لینا چاہیں تو ایک قتل کے بدلے میں اتنے پیسے لے کے یہاں پہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. لیٹس سپوز وہ ایسا نہیں کرتے, ویسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا چاہیں, یا ان کا بیٹھ کے آپس میں کوئی اور اس کے علاوہ بڑی اماؤنٹ طے ہو جاتی ہے اکارڈنگ ٹو دا پوزیشن آف دا اکیوز پرسن کہ وہ فائنانشلی کس قدر ہے. آپ نے پچھلے دنوں اسلام آباد والے کیسز دیکھے ہیں, وہاں پہ بڑے بڑے معاملات ہوتے رہتے ہیں. وہاں پہ ایسا ہوتا ہے, ایک غریب آدمی کو مار دیا جاتا ہے, یہاں پہ بھی ہوتا ہے, غریب آدمی کو مار دیا جاتا ہے, جو تگڑا آدمی ہوتا ہے وہ 2-3 کروڑ روپیہ دیتا ہے, ساتھ ایک آدھ فیکٹری کو پلادے کی 2 دکانیں دے دیں, اور یہاں پہ آ کے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں معاف کیا. تو یہاں پہ ریاست ناکام ہو جائے گی. ریاست کیوں ناکام ہو جائے گی؟ اب بات آ جائے گی ایویڈنس کی. ریاست فرض کریں کہتی ہے کہ میں اس کو سزا دوں گا, عدالت کہتی ہے, ریاست کہتی ہے, پولیس بیچاری کہاں 302 کا معاملہ ہوتا ہے تو ایک ایک سیکنڈ ان کا قیمتی ہوتا ہے, وہ کس طرح ساری ایویڈنس کلیکٹ کر کے صفحہ مثل پہ لے کے آتے ہیں, یہاں پہ عدالت میں لا کے وہ چلان سبمٹ کرواتے ہیں, تو اس کے بعد آ کے کمپلیننٹ اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. اب مجھے بتائیں 10 قتل ہو, 50 قتل ہو, 400 قتل ہو, کیا کرے ریاست؟ جب معاف کر دیا تو گئے. سر آپ بے باکی سے اور نڈار ہو کے بہت ساری باتیں اور بہت سارے سوالوں کا بھی جواب دے رہے ہیں. بار 45 سینٹی گریڈ میں نے لوگوں کو تنگ ہوتے دیکھا جو سائلین آئے ہیں, پھر بھی آپ اپنے وکلا دوستوں کو جو آپ کے ساتھی ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ میں لوگوں کا پیغام آپ سے نہیں لینے آیا, کہ کوئی ایسا پیغام دے جائیں وہ وکلا آپ کا سنیں اور سائلین کو کچھ نہ کچھ تو ان کا مداوع ہو. جہاں تک مداوے کی بات ہے, میرا تو پیغام کسی کے لیے نہیں, میں ایک خود ادنا سا انسان ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ لوگ معاشرے کے جو بھٹکے ہوئے, جھٹکے ہوئے, دھتکارے ہوئے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, تو موسٹلی میں یہ دیکھتا ہوں یہاں پہ لوگ ہمارے پاس زیادہ کرمنل قسم کے, غریب غربا قسم کے, ان پڑھ قسم کے, ان ایتھیکل, ان لافل, ان ایجوکیٹڈ, وہ جن کو لا لیسنس جن میں ہے بہت زیادہ, وہ لوگ یہاں پہ پہنچتے ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے سب سے پہلے اخلاقیات کا درس ان کو دیں, اور دوسرا اگر کوئی توبہ طائب ہو کے اپنی نئی زندگی سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو کسی کو اپرچونٹی دیں. نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کی ذات نے توبہ کے بعد آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ کوئی بات کریں, کوئی کام کریں, تو اسی طرح ہمیں بھی کسی کو اس طرح کی جو فیسلٹی ہے وہ دینی چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر کے آتا ہے تو ہمیں ڈیفینیٹلی پتہ چل سکتا ہے یہاں پہ بیٹھے کہ فلاں آدمی نے ایک بہت بڑا ان ایتھیکل کام کیا ہے. جس طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک ذکر کیا تھا, میں شاید ایسا کیس معاشرے میں پوری دنیا کے اندر شاید کسی نے نہ سنا ہو جو میں یہاں پہ بات کرنے لگا ہوں. یہاں پہ میرے پاس ایک کیس آیا تھا جس میں کونسل مقرر ہوا. جناب یہاں پہ صفدر بھٹی صاحب تھے, ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہمارے سینئر تھے یہاں کے سب سے, ان کی کورٹ میں ابھی بھی وہ کیس زیر سماعت ہے. سگے باپ نے سگی بیٹی کے ساتھ 3 ماہ تک مسلسل زنا کیا, اور اس میں سے بیٹی پیدا ہوئی, اور وہ بیٹی بھی زندہ ہے, وہ باپ بھی زندہ ہے. وہ باپ ابھی اس وقت شیخو پورہ جیل کے اندر بند ہے. تو یہاں پہ ایسے غیر اخلاقی معاملات ہوتے ہیں, اور وہ باپ بھی کوئی سٹیپ فادر نہیں تھا, وہ بیٹی بھی کوئی سٹیپ ڈاٹر نہیں تھی, سگے باپ سگی بیٹی کی بات کر رہا ہوں. اور باپ کوئی نشئی بھی نہیں تھا, کوئی ڈرگز کا ایڈکٹڈ بھی نہیں تھا کہ میں بات کروں کہ نشے میں تھا پتہ نہیں چلا, اور بیٹی کو نے بھی سارے معاملات دیکھے, بیٹی نے بھی کسی سے شیئر نہیں کیا.
تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ وکلا کو یہ کرنا چاہیے, لوگوں کو اخلاقیات کا درس دیں, لوگوں کو ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کریں. آپ کے پاس کوئی شخص آیا غصے میں آ کے کہتا ہے میں نے اپنے فلاں جو میری بیوی ہے میں طلاق دینا چاہتا ہوں, اس کو گائیڈ کریں, اس کو موقع دیں. غصے میں آیا 2-4 منٹ بٹھائیں, پانی پلائیں, اس کو گائیڈ کریں کہ یار آپ کے بچے ہیں, بیٹی یا بیٹے ہیں, اگر کوئی آپ کو ایسا کچھ لگتا بھی ہے تو آپ اپنی اولاد کی طرف دیکھیں, ان کے فیوچر کی طرف دیکھیں. اب میرا خیال ہے کہ یہ پیغام بالکل کافی ہے. جہاں پہ مسالت پسندی کی بات آئے گی نا, سلو کی بات آئے گی, آربیٹریشن کریں. آپ یہاں پہ اگر وکالت کریں گے نا پراپر, جو آئے گا آپ اس کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں یہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہے. ہر وکیل کو یہ اخلاقی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم معاشرے میں جو بگڑتی صورتحال ہے اس کو بننے سنورنے کے لیے اس کو کوشش کریں, آربیٹریشن کریں, لوگوں کی مسالت کرنے کی کوشش کریں, ان کو بٹھائیں, ان کے معاملات سنیں اور کوشش کریں ان کی سولو ہو جائے. ایک الزام سر وکلا پر بھی لگتا ہے کہ جب انہیں دکھائی دیتا ہے نا میں کیس ہار رہا ہوں, تو ان کی کوشش ہوتی ہے یا کہا جاتا ہے کہ وہ مدعی کو مروا دیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, میں بالکل ایسا کبھی نہ ہوا ہے, نہ کبھی سنے, نہ کبھی میں نے ایسے سنا بھی نہیں ہے آپ نے کہ وکلا کبھی ایسا نہیں کرتے. کیونکہ میں ایک بات بتاتا ہوں, آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سیلف ایک اوفینس ہے. مطلب میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ فلاں آپ کا بندہ نقصان کر رہا ہے تو آپ اس کو جا کے مار دیں, اٹ مینس کہ آئی ابیٹ یو ٹو ڈو دیٹ اوفینس. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اسسٹ کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں کہ مار دو, آپ کا اسی میں فائدہ ہے. اٹ مینس کہ میں نے بھی 109 جو پی پی سی کے اندر ایک سیکشن ہے, میں نے بھی وہ اوفینس کمٹ کیا اور اس کی بھی سزا اتنی ہے جتنی قتل کی ہے. تو میرے خیال سے میں نے جہاں میری تقریباً 9 سالہ سٹینڈنگ ہے یہاں پہ فیروز والا کچہری میں, میں نے آج تک نہیں دیکھا, آج تک نہیں سنا کہ فلاں وکیل نے یہ کہہ دیا کہ فلاں کو مار دو تو آپ کا فائدہ, فلاں کو مار دو. اور کوئی بھی شخص جو یہاں پہ آتا ہے نا وہ 2-3-4 سال بعد ویسے گول ہو جاتا ہے. اس کو اگر میں کہوں گا بھی نا آگ کو پکڑ لو آپ کا فائدہ ہے, آگ کو پکڑو آپ کا فائدہ ہے, یا آپ فلاں جگہ پہ پانی میں کود جاؤ آپ کا فائدہ ہے, تو اس کو بھی نظر آ رہا ہے فائدہ نہیں ہے. یہاں پہ لوگ روزانہ دیکھتے ہیں, یہاں پہ ہم لوگوں کو چیختے پکارتے, عورتوں مردوں بچوں کو روتا دیکھتے ہیں. یہ جو آپ یہاں پہ کوریڈور دیکھ کے آئے ہیں, یہاں سے صبح سے لے کے شام تک قابل رحم لوگ کھڑے ہوتے ہیں. وہ لوگ 100 50 یہاں پہ کانسٹیبلز کو دیتے ہیں, اور اپنے خامند, اپنا بیٹا یا اپنا کوئی بھی ان کا جو اریسٹ ہے وہ وہاں برآمدے میں 2 منٹ کھڑا کرنے کا 500 دیتے ہیں کہ یار یہاں پہ کھڑے ہو کے میری بات ہو جائے. کوئی کوکا کولا اس کو ڈال کے دے رہا ہے, کوئی چاول کے 2 چمچ دے رہا ہے کہ چلو میں اس سے بات کروں. تو میں خدارا اپنی پوری سوسائٹی کو یہ ایک پیغام دیتا ہوں, اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں, اپنے آپ کو لا اوبینگ سٹیزن بنائیں, اور کچھ بھی کام کرنے سے پہلے اپنے گھر میں موجود اپنی ماں, بہن, بیوی, بیٹی, بچوں کو دیکھ لیں کہ یہاں پہ ان کا آ کے برآمدوں میں کیا حال ہوتا ہے. یہ ہمارے برآمدے تو پھر بھی یہاں پہ چھاؤں ہیں, ضلع کچہری کے اندر دیکھو اور جیلوں کے اندر جا کے آپ دیکھیں, صبح سے لے کے شام تک عورتیں بلک رہی ہیں, بچے تڑپ رہے ہیں, زمینیں بک جاتی ہیں, جو آپ کے پاس مال مویشی ہیں زمیندار طبقے کا سارا کچھ پیچھے سے بک جاتا ہے. بس جی اس نے مجھے گالی دی تھی, مجھے دیکھا ہے اس نے, اور بھائی آپ ایک گالی کی خاطر یہ کچھ کر رہے ہو, اور جا کے دیکھو جیلوں میں ادھر کانسٹیبل کیا کر رہے ہیں, وہ گالی کا پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں آپ کو. یہاں پہ کسی نے منہ سے کہا تھا کہ میں آپ کی ماں کو فلاں کو یوں کروں, تو آپ نے اس کو گولی مار دی ہے, اور یہاں پہ وہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے اور آپ ہاتھ سے پیسے بھی دلوا رہے ہیں. خدارا میں یہ کہوں گا آپ غیرت کا مظاہرہ کریں, قوت برداشت اپنے اندر پیدا کریں. میں اور اکبر بھائی تقریباً کافی دنوں سے ادھر آ رہے تھے, یہ بات اب میں کلوز یعنی بتانا چاہ رہا ہوں. تو یہ سارا سوال نامہ جس وکیل کے سامنے بھی میں نے رکھا, تو اس نے کہا کہ نہیں یار ہم ایسی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو میں سلام پیش کروں گا عثمان امتیاز بٹی صاحب کا, کہ جنہوں نے ہر تلخ سوال کا جواب دیا, اور یہ سوالات عام بندے کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں. میں ان کو سلام پیش کروں گا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے قیمتی وقت دیا. اور آخر میں صرف اتنی بات کروں گا کہ برداشت پیدا کرے کہ آپ کو یہاں تک آنا ہی نہ پڑے. میاں کرم لائی رویل تیز, اکبر علی کے ساتھ, فیروز والا کچہری.